بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، 7ویں کتاب، نستور اور قبر کا عذاب۔ کامئی ناگر نے نستور کی یہ حالت دیکھی تو فوراً سانپ کا روپ بدلا اور لپک کر چمگادڑ کو ڈس دیا۔ چمگادڑ نستور کے سر پر سے نیچے گری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نستور کو ہوش آ گیا۔ کامئی نے دوبارہ عورت کی شکل بدلی اور نستور کو سنبھالتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہو نا نستور؟ نستور کو چکر آ گیا تھا۔ کہنے لگا، یہ چمگادڑ کوئی چڑیل تھی، اچھا کیا جو تم نے اسے ہلاک کر ڈالا، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری بے وقوفی کی وجہ سے شاہی جادوگر تو مر گیا ہے، اب ہمیں اژدہا کا منکا کون دے گا؟ کون بتائے گا کہ شاہی جادوگر نے منکا کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ کامئی ناگر بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، یہ ہم سے سخت غلطی ہو گئی، ہمیں شاہی جادوگر کو مارنا نہیں چاہیے تھا، مگر وہ تو طلسم پھونکنے ہی لگا تھا۔ ہاں، نستور بولا، اگر میں اسے ہلاک نہ کرتا تو نہ جانے وہ منتر پڑھ کر ہمیں کیا بنا دیتا، ممکن ہے کہ وہ ہمیں ہلاک کر ڈالتا۔ نستور نے کہا، مگر اب اژدہے کا منکا کہاں تلاش کریں گے؟ کامئی ناگر کے اس سوال پر نستور بولا، چلو بزرگ شجدر ناگ کے پاس چلتے ہیں، وہی ہمیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ چلو، کامئی ناگر نے بھی کہا۔ کامئی نے سانپ کا روپ بدلا، نستور کی کلائی سے لپٹی اور نستور انگوٹھی کو چوم کر ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ شجدر ناگ کے غار میں پہنچ گئے۔ شجدر ناگ اسی طرح چبوترے پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ نستور نے اسے ساری کہانی بیان کر دی۔ شجدر ناگ بولا، تم نے اپنی اور دیوی کی جان بچانے کے لیے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، مگر محترم بزرگ، اب ہمیں یہ کون بتائے گا کہ اژدہے کا منکا کہاں پر ہے؟ نستور نے کہا۔ شجدر ناگ نے پوچھا، کیا تم نے شاہی جادوگر کی لاش کی تلاشی لی تھی؟ نستور بولا، ہاں میرے بزرگ ناگ، میں نے اس کی پوری تلاشی لی تھی، مگر اس کے پاس اژدہے کا منکا نہیں تھا۔ شجدر ناگ نے زور سے پھنکار ماری اور سر جھکا لیا۔ کامئی نے نستور کے کان میں سرگوشی کی، اب شجدر ناگ کو ہرگز نہ بلانا، وہ مراقبے میں چلا گیا ہے۔ انہیں وہاں 2 گھنٹے گزر گئے، تب کہیں جا کے شجدر ناگ نے سر اوپر اٹھایا، نستور کی طرف دیکھا اور کہا، اژدہے کا منکا اس وقت فرعون مصر کی ملکہ کے کمرے میں ایک الماری کے نچلے خانے میں پڑا ہے، فوراً جا کر وہاں سے اٹھا لو، ورنہ شاہی جادوگر کی بدروح دوزخ سے واپس آ کر منکا اڑا کر لے جائے گی۔ شیطانی جادوگروں کی روحیں مرنے کے بعد سیدھی دوزخ میں جاتی ہیں اور وہاں سے 3 دن بعد بدروحیں بن کر دنیا میں بھٹکنے اور عذاب جھیلنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ پرسوں تک شاہی جادوگر کی بدروح زمین پر آ جائے گی اور اژدہے کا منکا لے جائے گی، اور ہوشیار رہنا، وہ تم سے انتقام لینے کی کوشش بھی کرے گی۔ نستور نے کہا، محترم بزرگ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیک آدمی کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کا شکریہ، ہم فرعون کے محل میں اژدہا کا منکا لینے جاتے ہیں۔ اور کامئی ناگر اور نستور فرعونوں کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں غیبی حالت میں تھے، اب انہیں کسی بات کا خطرہ نہیں تھا، شاہی جادوگر ہی ان کا دشمن تھا، وہی انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، اور وہ مر چکا تھا۔ وہ سیدھا اڑتے اڑتے فرعون کے محل میں پہنچے۔ محل میں دربار لگا تھا، تخت پر ملکہ مصر بھی بیٹھی تھی، اس کا مطلب تھا کہ ملکہ مصر کا کمرہ خالی تھا۔ نستور اس سے پہلے ملکہ مصر کے کمرے میں آ چکا تھا۔ یہ شاہی کمرہ محل کی دوسری منزل پر تھا، اگرچہ کمرے میں ملکہ نہیں تھی، لیکن اس کے کمرے کے باہر 2 حبشی سپاہی پہرا دے رہے تھے، مگر نستور غائب تھا، اسے اندر جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ سکا۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا ایک الماری کے پاس آیا، اس کا نچلا دروازہ کھولا، اندر ایک چاندی کی ڈبی پڑی تھی۔ اس نے ڈبی کو کھولا تو اس میں اژدہے کا منکا پڑا تھا۔ کامئی، تم دیکھ کر بتاؤ، کیا یہی اژدہے کا منکا ہے؟ نستور نے منکا ہاتھ میں لے کر کامئی کی طرف کر دیا۔ کامئی سانپ کی شکل میں اس کی کلائی سے لپٹی ہوئی تھی۔ کامئی نے منکے کو سونگھا اور خوش ہو کر بولی، ہاں نستور، یہی اژدہے کا منکا ہے۔ نستور نے منکا اپنی جیب میں رکھا اور کمرے کی چھت پر آ کر اوپر ہوا میں بلند ہو کر اس غار کی طرف اڑنے لگا جس میں انہوں نے عمر یار اور زکوٹا کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا تھا۔ دونوں اسی طرح بے ہوش پڑے تھے، باہر پدم سانپ پہرا دے رہا تھا۔ نستور اور کامئی ناگر انسانی شکل میں آ گئے۔ کامئی نے اژدہے کا منکے کو پانی کے پیالے میں ڈالا، پھر نستور نے اس پانی کے چھینٹے بے ہوش زکوٹا اور عمر یار کے منہ پر ڈالے۔ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ زکوٹا نے نعرہ لگایا، زیبینوف، میں کس کو کھاؤں، میں کیا کروں، مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں؟ عمر یار نے ناک کی چونچ ہلاتے ہوئے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ نستور نے ہنس کر کہا، خدا کا شکر بجا رہو دوستو، تم بے ہوش تھے، کئی دن سے اس غار میں بے ہوش پڑے تھے، اب اژدہے کے منکے کے ذریعے تمہیں ہوش میں لائے ہیں۔
زکوٹا اور عمرو کو یاد آ گیا کہ اسے ایک جادوگرنی نے بے ہوش کیا تھا۔ عمرو نے اپنی زنبیل دیکھی اور بولا، یہ بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے کہ مجھے میری زنبیل مل گئی، چلو اب واپس لاہور شہر اپنے دوست عمران کے گھر چلتے ہیں۔ زکوٹا بھی کہنے لگا، ہاں نستور بھائی، عمران سے ملے ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ نستور نے کہا، ہم اپنے زمانے سے کئی 100 سال پیچھے کے زمانے میں آ گئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی طلسم نہیں کہ جس کی مدد سے ہم لاہور پہنچ سکیں۔ زکوٹا کہنے لگا، پھر ہم کیا کریں؟ عمرو عیار نے کہا، میری زنبیل کے اندر بھی دنیا کے سارے شہر ہیں، مگر یہ سارے شہر پرانے زمانے کے ہیں، ہمارے اپنے 1994 والے زمانے کا کوئی ملک شہر نہیں ہے۔ نستور کہنے لگا، چلو ملک بابل کی طرف چلتے ہیں، سنا ہے وہاں کے لوگ جادو کے طلسم میں بڑے ماہر ہیں، شاید ہمیں کوئی ایسا جادوگر مل جائے جو ہمیں اپنے شہر لاہور میں پہنچنے کا کوئی منتر بتا دے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو بابل چلتے ہیں۔ اور وہ سارے دوست وہاں سے ایک قافلے میں شامل ہو کر ملک بابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نستور، عمرو عیار، زکوٹا اور کامئی ناگن کو ملک بابل کی طرف قافلے کے ساتھ سفر کرتا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے 1994 کے لاہور میں واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بالبطوری اور جادوگر ہامون کس حال میں ہیں اور کیا سازش کر رہے ہیں۔ طلسمی انگوٹھی نستور کے پاس جا چکی تھی۔ سامری جادوگر نے ہامون کو جادوگر کو یہ سزا دی تھی کہ اسے جادو نگری سے جلا وطن کر دیا تھا۔ ہامون اپنے وطن سے نکل جانے پر بڑا پریشان تھا اور وہ نستور کے سلیمانی لاکٹ کی تلاش میں تھا، مگر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ نستور، عمرو عیار اور زکوٹا سائنس کے زمانے سے نکل کر پچھلے زمانے میں جا چکے ہیں اور سلیمانی لاکٹ بھی نستور ہی کے پاس ہے۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ نستور لاہور سے واپس آئے تو کوئی خطرناک چال چل کر نستور سے سلیمانی لاکٹ چھین کر اپنے قبضے میں کرے اور پھر سامری جادوگر کو پیش کر کے اپنی سزا معاف کرائے۔ بالبطوری چڑیل بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور وہ شہر سے باہر اپنے خفیہ غار میں ہی رہتے تھے۔ دونوں دن میں ایک بار شہر کا چکر لگاتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ نستور کی مدد کے لیے کوہ کاف سے کوئی جن اور جن تو نہیں آیا۔ سامری نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ ایک رات شہر میں بڑی بارش ہو رہی تھی، آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا کہ اچانک آسمان پر ایک روشنی پیدا ہوئی۔ پھر شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ روشنی کی ایک لکیر جنوب کی طرف آسمان پر تیزی سے نکل کر غائب ہو گئی ہے۔ لوگ یہی سمجھے کہ یہ کوئی شہاب ثاقب ہے جو آسمان پر ٹوٹ کر فضا میں جل کر بھسم ہو گیا ہے۔ اس طرح کے شہاب ثاقب آسمان پر ٹوٹ کر روشنی کی لکیر چھوڑ کر غائب ہوا ہی کرتے تھے۔ کسی نے روشنی کی لکیر کو زیادہ اہمیت نہ دی، مگر یہ شہاب ثاقب کی روشنی نہیں تھی، یہ کچھ اور ہی تھا۔ یہ روشنی کی لکیر ایک خلائی راکٹ کی تھی جو کائنات کے خلاؤں میں کسی جگہ تباہ ہو جانے والی اڑن تشتری سے الگ ہو کر ہماری زمین کی طرف تیزی سے گرنے لگا تھا اور شہر کے ایک ویران علاقے میں دریا میں گر گیا تھا۔ یہ عجیب و غریب قسم کا راکٹ تھا جو دریا میں گرتے ہی دریا میں ابھر آیا تھا۔ اس کے باہر گول اور تکونے سوراخ بنے ہوئے تھے جن میں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ راکٹ اپنے آپ دریا پر تیرتا ہوا کنارے کے ساتھ آ کر لگ گیا۔ رات اندھیری تھی، بارش ہو رہی تھی۔ ایک آوارہ کتے نے دریا کنارے راکٹ کی نیلی روشنی دیکھی تو جس طرح آوارہ کتے کیا کرتے ہیں، وہ بھونکتا ہوا راکٹ کی طرف دوڑا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ اچانک راکٹ میں سے نیلی روشنی کی تیز شعاع نکل کر کتے پر گری، ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے کتے کی سیاہ لاش بارش میں جل رہی تھی۔ یہ کچھ اس قسم کی آگ تھی کہ جو بارش میں بھی بجھ نہ رہی تھی۔ کتے کا جسم اور ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، آگ اپنے آپ بجھ گئی، چاروں طرف ڈراؤنی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں صرف بارش کی آواز ہی آ رہی تھی۔ راکٹ میں سے اچانک روشنی نکلنی بند ہو گئی، گول اور تکونے سوراخ بجھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بارش رک گئی، اندھیرے میں راکٹ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ ایک طرف کو کھسکنے لگا، تھوڑی دور چل کر رک گیا۔ اس میں سے عجیب و غریب آوازیں نکلیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے راکٹ کی طاقت جواب دے گئی ہے۔ کڑاک کی آواز کے ساتھ راکٹ کا اوپر والا حصہ کھلا اور اس میں سے ایک نیلے رنگ کے آدمی نے، جس کے بال بھی نیلے رنگ کے تھے، سر باہر نکال کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش ہلکی ہو گئی، پھر وہ راکٹ کے سوراخ میں سے باہر نکل آیا۔ اس کا جسم دنیا کے انسانوں کی طرح تھا، مگر اس کا لباس چمکیلا تھا۔ جسم نیلے رنگ کا تھا، آنکھیں بھی نیلی تھیں اور ناک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سوراخ میں سے جھانک کر خلائی زبان میں کہا، اشکالی، باہر نکلو، اس سیارے میں آکسیجن موجود ہے، ہوا کا دباؤ بھی ہمارے سیارے کے مطابق ہے، ہم یہاں زندہ رہ سکتے ہیں۔ راکٹ کے سوراخ میں سے ایک چمکیلے لباس والی لڑکی باہر نکل آئی۔ اس کے سر کے بال لمبے تھے، بالوں کا رنگ نیلا تھا، چہرہ اور ہاتھ پاؤں بھی نیلے تھے اور آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خلائی زبان میں بولی، خلائی چیف، ہم خوش قسمت ہیں کہ خلائی اڑن تشتری کی تباہی کے بعد
ہم راکٹ کے ذریعے ایک ایسے سیارے پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم زندہ رہ سکیں گے۔ خلائی چیف نے کہا، جلدی سے راکٹ سے الگ ہو جاؤ، یہ پھٹنے والا ہے۔ اور دونوں خلائی راکٹ پر سے کود کر درختوں کی طرف دوڑ گئے۔ وہ درختوں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ راکٹ میں سے نیلے رنگ کی تیز شعاع نکلی۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور خلائی راکٹ میں سے نیلے شعلے نکلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خلائی راکٹ تباہ ہو گیا۔ خلائی چیف ہاتھ آگے کر کے بولا، یہاں ہمارے سیارے کی طرح بارش بھی ہوتی ہے، مگر یہاں بارش کے قطرے سفید ہیں، ہمارے یہاں نیلی بارش ہوتی ہے۔ اشکالی نے کہا، چیف، ابھی اس سیارے پر رات کا وقت ہے، یہ لوگ بھی رات کو آرام کرتے ہوں گے۔ ہمیں اتنی دیر میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینی چاہیے جہاں ہم چھپ کر رات بسر کر سکیں۔ اگر یہاں سورج بھی نکلتا ہے تو پھر اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگوں کے رنگ روپ اور شکلیں کیسی ہیں، پھر ہم بھی ان کی طرح کے بن جائیں گے تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کر سکے۔ خلائی چیف نے سر ہلا کر کہا، ہاں، تمہاری تجویز مجھے پسند آئی ہے، ہم یہاں کی مخلوق کو دیکھ کر ہی اپنے حلیے ان جیسے بنا سکیں گے۔ چلو کسی جگہ چھپ جاتے ہیں۔ دونوں خلائی انسان ایک طرف اندھیرے میں چل پڑے۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی مگر ان کے جسم اور کپڑے گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ ان پر بارش کے قطرے گرتے ہی خشک ہو جاتے تھے۔ ان کے جسموں سے خلائی شعاعیں نکل رہی تھیں جن کی گرمی بارش کے قطروں کو فوراً خشک کر دیتی تھی۔ دونوں خلائی انسان اس وقت 1994 عیسوی کے لاہور شہر کے شمال میں دریائے جہلم کے کنارے کنارے چلتے ہوئے جہلم شہر کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ شہر بارش کی وجہ سے خاموش اور سنسان تھا۔ گلی کوچوں اور بازاروں میں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خلائی چیف اور اشکالی ایک ریلوے لائن کے پاس آ کر رک گئے۔ سامنے شہر کی روشنیاں بارش میں جھلملا رہی تھی۔ خلائی چیف نے کہا، یہاں اس سیارے کی کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے ہم بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، اس سیارے میں سورج ضرور نکلتا ہوگا، تب یہاں کی مخلوق گھروں سے نکلے گی اور ہم ان کو دیکھ کر اپنا حلیہ ان جیسا بنا لیں گے۔ وہ ریلوے لائن کی ڈھلوان میں ایک جگہ سڑک سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھ گئے۔ ان کے خلائی پسٹول ان کی بیلٹ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اچانک سڑک پر روشنی ہوئی۔ یہ پولیس کی جیپ کی روشنی تھی جو رات کو شہر میں گشت کر رہی تھی۔ جیپ کی روشنی بالکل قریب آ گئی۔ خلائی مخلوق وہیں بیٹھی رہی۔ خلائی چیف نے اشکالی سے کہا، یہ کوئی گاڑی ہے، اس میں ضرور اس سیارے کی مخلوق ہوگی۔ پولیس کی جیپ قریب آ کر رکی۔ اس میں 3 سپاہی اور ایک حوالدار سوار تھے۔ حوالدار نے سڑک کے کنارے 2 نیلے رنگ کے انسانوں کو چمکیلے کپڑے پہنے دیکھا تو ہنس کر پوچھا، کون ہو بھائی تم؟ یہ کیا سوانگ بنا رکھا ہے؟ کیا تم ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہو؟ خلائی چیف اور اشکالی میں بے پناہ صلاحیتیں تھیں۔ وہ ہر سیارے کی زبان سمجھ اور بول سکتے تھے۔ خلائی چیف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ٹیلی ویژن کا ایکٹر کیا شے ہوتا ہے۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، ہاں، ہم ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہیں۔ اس دوران خلائی چیف اور اشکالی بڑے غور سے حوالدار اور سپاہیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اشکالی نے اپنی خلائی زبان میں آہستہ سے چیف کو کہا، چیف، اس سیارے کی مخلوق بالکل ہماری طرح ہے، صرف ان کا رنگ نیلا نہیں ہے۔ حوالدار نے بڑے روب سے پوچھا، اوئے، یہ تم کیا کسر پسر کر رہے ہو؟ مجھے تو تم کوئی چور لٹیرے لگتے ہو، چلو تھانے چلو۔ حوالدار کے اشارے پر سپاہی جیپ سے اترے۔ انہوں نے خلائی چیف اور اشکالی کو بازوؤں سے پکڑا ہی تھا کہ انہیں بجلی کا شدید جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرے۔ ایک سپاہی نے چلا کر کہا، حوالدار جی، ان کے جسم کرنٹ مارتے ہیں۔ حوالدار کو غصہ آ گیا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور خلائی چیف کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کی گردن کو پکڑا ہی تھا کہ حوالدار کو بھی بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ 10 فٹ اچھل کر دور جا گرا۔ خلائی چیف نے کہا، ہاں ہاں ہاں، تم لوگ ہمیں نہیں پکڑ سکتے، یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے تمہیں دیکھنا تھا، دیکھ لیا۔ حوالدار سخت تیش میں تھا اور پستول نکال کر خلائی چیف کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ گولی نکل کر خلائی چیف کی ٹانگ سے ٹکرائی اور ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ خلائی چیف نے اپنی خلائی گن نکال لی اور حوالدار کے ذرا آگے فائر کر دیا۔ خلائی گن سے نیلی شعاع نکل کر زمین پر پڑی۔ ایک دھماکہ ہوا اور حوالدار اچھل کر دور جا گرا۔ خلائی چیف نے کہا، میں اگر تمہارا نشانہ لیتا تو اس وقت تمہارا سارا جسم جل کر راکھ بن چکا ہوتا، تمہاری ہڈی بھی نہ ملتی۔ میں نے تم پر رحم کیا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب حوالدار بھی ڈر گیا کہ خدا جانے یہ کون لوگ ہیں، جن بھوت ہیں کہ کیا ہیں۔ وہ جلدی سے جیپ میں بیٹھ گیا اور سپاہیوں کے ساتھ جیپ اسٹارٹ کر کے بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد خلائی چیف بولا، اشکالی، یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ اس سیارے کی مخلوق کے جسم اور چہرے ہماری طرح کے ہیں، صرف ان کا رنگ نیلا نہیں ہے اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ہمارے جسموں میں ہے۔ اشکالی بولی، یس چیف، میرے خیال ہے ہمیں اپنا رنگ تبدیل کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم بالکل سیارے کے انسانوں کی طرح نظر آنے لگیں گے۔ خلائی چیف نے مسکرا کر کہا، ہاں 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 ہاں،
بالکل ٹھیک ہے، آؤ ہم اپنے جسم کا رنگ تبدیل کر لیں۔ خلائی چیف اور اشکالی نے اپنی جیبوں سے ایک ایک ڈسک نکالی۔ ان پر عجیب طرح کے لفظ بنے ہوئے تھے۔ دونوں نے ان لفظوں پر 6-7 بار انگلیاں ماری اور آنکھیں بند کر کے بالکل سیدھے کھڑے ہوئے۔ دونوں کے جسموں میں سے روشنی نکلنے لگی۔ وہ روشنی کی دھند میں ڈوب گئے۔ جب روشنی کی دھند ہٹ گئی تو اس کے اندر سے اشکالی اور خلائی چیف اس طرح نظر آئے کہ ان کے چہرے ویسے ہی تھے، مگر سارے جسم کا نیلا رنگ غائب ہو گیا تھا اور نیلے رنگ کی جگہ ان کا رنگ زمین کے انسانوں کی طرح گورا چٹا ہو گیا تھا۔ اشکالی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا، میرا رنگ گورا ہو گیا ہے چیف، اب میں اس سیارے کی مخلوق لگتی ہوں۔ خلائی چیف نے بھی کہا، ہاں ہاں ہاں، میں بھی یہاں کے انسانوں کی طرح ہو گیا ہوں، ہمارا لباس بھی یہاں کے لوگوں کے لباس کی طرح ہو گیا ہے۔ خلائی چیف پتلون اور جیکٹ میں تھا۔ اشکالی کا لباس پنجاب کی عورتوں کی طرح شلوار قمیص میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے اوپر چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا۔ خلائی چیف کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں اپنی خوراک کھا لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے چیف۔ دونوں نے اپنی جیب میں سے ایک سلور کلر کی گول ڈبی نکالی۔ اس میں نیلے رنگ کی چھوٹی چھوٹی کتنی ہی گولیاں بھری تھیں۔ دونوں نے ایک ایک گولی منہ میں ڈال کر نگل لی اور ڈبی بند کر کے جیب میں رکھ لی۔ یہ گولی کھانے کے بعد دونوں 1 مہینے کے لیے بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ 1 مہینے تک نہ انہیں بھوک لگ سکتی تھی اور نہ ہی پیاس لگ سکتی تھی۔ اب سورج نکل آیا تھا۔ چیف نے کہا، اشکالی، یہ خوشی کی بات ہے کہ یہاں بھی ہمارے سیارے کی طرح سورج نکلتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں بھی ہماری طرح دن رات ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے سیارے پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رنگ نیلے ہیں اور ہمارے اندر بے پناہ طاقت ہے۔ ہم جب چاہیں ہوا میں غائب ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کی پستول کی گولی ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ خلائی لڑکی اشکالی کہنے لگی، چیف، یہ سیارہ ہمارے لیے بڑا مناسب ہے۔ ہم بڑی آسانی سے اس سیارے پر قبضہ کر سکتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سیارے سے تو جلاوطن کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے سیارے کے بادشاہ نے اپنی طرف سے تو ہمیں موت کی سزا سنائی تھی اور ہمیں ایک ایسی اڑن تشتری میں بند کر کے خلا میں چھوڑ دیا تھا جس سے 12 گھنٹوں کے بعد خلا میں پھٹ کر ہمیں بھی اپنے ساتھ ہلاک کر دینا تھا۔ خلائی چیف نے ہنس کر کہا، ہاں ہاں ہاں، مگر یہ ہماری خوش قسمتی اور میری انجینئرنگ کا کمال تھا کہ میں نے اڑن تشتری کے تباہ ہونے سے پہلے خلائی راکٹ تیار کر لیا اور ہم اڑن تشتری کے تباہ ہونے سے پہلے راکٹ میں بیٹھ کر باہر نکل گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس سیارے پر تو پہنچ گئے مگر ہمارا راکٹ بھی تباہ ہو گیا۔ اب ہمیں اپنی خلائی انجینئرنگ سے کام لے کر اپنی خلائی لیبارٹری تیار کرنی ہوگی، خلائی اڑن تشتری تیار کرنی ہوگی جس کی مدد سے ہم اس سیارے زمین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اشکالی نے کہا، آہستہ آہستہ ہم سب کچھ تیار کر لیں گے چیف، ہم دونوں بڑے ماہر خلائی سائنسدان ہیں۔ ہمیں یہاں اس زمین پر اپنی خلائی لیبارٹری بنانے اور اڑن تشتری تیار کرنے کے لیے سارا مٹیریل مل جائے گا۔ خلائی چیف نے ہنس کر کہا، ہاں 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 ہاں، یہ زمین کے لوگ تو ہمارے سے آگے بے حد کمزور ہیں۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب اس آدمی نے میری ٹانگ پر پستول کا فائر کیا تھا تو اس کی گولی میری ٹانگ سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی تھی۔ ان لوگوں پر تو ہم بڑی آسانی سے فتح حاصل کر لیں گے، صرف ہمیں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لالچ دے کر ملانا ہوگا تاکہ وہ ہمیں اس دنیا کی مخلوق کے خاص خاص راز بتا دیں۔ یہ بھی ہو جائے گا چیف۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس دنیا کے لوگ کس سکے میں لین دین کرتے ہیں۔ ہمیں دولت کی ضرورت ہوگی، سرمایہ کے بغیر ہم اپنی اڑن تشتری نہیں بنا سکیں گے۔ خلائی چیف نے کہا، یہ بھی معلوم کر لیں گے، چلو شہر کے اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی کرنسی کس قسم کی ہے۔ دونوں خلائی انسان ہماری دنیا کے لوگوں کے لباس میں شہر جہلم کے بڑے بازار میں آ گئے۔ صبح ہو گئی تھی، بچے اسکول جا رہے تھے، دکانیں کھل رہی تھیں، چائے کی دکانوں میں لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، سردی ہو گئی تھی، مگر اشکالی اور خلائی چیف کو بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے جسم سردی گرمی سے بالکل بے نیاز تھے۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گئے، لوگ چائے پی رہے تھے، انہوں نے بھی چائے منگوائی۔ چائے کا ایک گھونٹ پی کر خلائی چیف نے اشکالی سے کہا، اس گرم شربت کا ذائقہ اچھا ہے۔ اشکالی نے بھی ایک گھونٹ پیا اور بولی، ہاں مزیدار ہے، یہ لوگ اسے چائے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں آہستہ آہستہ اس دنیا کے لوگوں کی ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ خلائی چیف کہنے لگا، ہمیں ان کی کرنسی دیکھنی ہے کہ وہ کیسی ہے۔ میں نے کاؤنٹر پر ایک گاہک کو چھپا ہوا کاغذ دیتے دیکھا تھا، شاید یہاں کاغذ کی کرنسی چلتی ہے۔ اتنے میں بیرا ان کے قریب سے گزرا۔ خلائی چیف نے اسے بلا کر اس کی زبان یعنی پنجابی میں کہا، ہمیں کرنسی ذرا دکھاؤ۔ بیرا حیران ہو کر اسے تکنے لگا، کیا آپ کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں؟ خلائی چیف نے کہا، ہاں بھائی، ہم کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں، باہر سے آئے ہیں، ویسے رہنے والے اسی شہر کے ہیں۔
بیرا کچھ نہ سمجھ سکا، ہنس پڑا اور جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر خلائی چیف کو دکھایا۔ خلائی چیف نے 10 روپے کا نوٹ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے مسلا اور نوٹ بیرے کو واپس کر دیا۔ جب بیرا چلا گیا تو خلائی چیف نے اپنی مٹھی کھول دی۔ اس کی مٹھی میں بالکل پہلے کی طرح کا 10 روپے کا نوٹ تھا۔ کہنے لگا، اشکالی، یہ ان کی کرنسی ہے۔ میں نے اپنی خلائی طاقت سے اسی قسم کا دوسرا کاغذ تیار کر لیا تھا۔ چائے پی کر خلائی چیف نے بیرے کو بلا کر 10 روپے کا نوٹ دیا۔ بیرے نے کہا، یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، میرے پاس بھان نہیں ہے، آپ کے پاس 4 روپے کھلے نہیں ہیں؟ خلائی چیف نے کہا، نہیں بھائی۔ بیرا 10 روپے کا نوٹ لے کر چلا گیا۔ خلائی چیف نے کہا، یہ کرنسی کو نوٹ کہتے ہیں اور اس کے چینج کو بھان۔ بیرا 6 روپے واپس لے آیا۔ خلائی چیف نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ کافی دیر تک جہلم شہر کی سیر کرتے رہے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ شہر جہلم میں دور دراز کائنات کے ایک خلائی سیارے کی مخلوق لوگوں کے درمیان ان جیسی شکلوں میں چل پھر رہی ہے۔ خلائی پستول ان کے پاس ہی تھے۔ پھرتے پھرتے وہ ریلوے اسٹیشن کے باہر آ گئے۔ یہاں ایک کتابوں کا اسٹال تھا۔ وہاں سے انہوں نے پاکستان کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب اٹھا کر پڑھی اور انہیں اپنی خلائی طاقت سے سب کچھ معلوم ہو گیا کہ اس ملک کے کتنے شہر ہیں اور کون سا شہر ان کے ہیڈ کوارٹر کے لیے اچھا رہے گا۔ خلائی چیف نے اشکالی سے کہا، اشکالی، اس شہر کا نام جہلم ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ آگے ایک بڑا شہر لاہور ہے جو بڑا مشہور شہر ہے۔ وہاں بڑے بڑے بینک بھی ہیں، سائنس کی لیبارٹریز بھی ہیں۔ ہمیں لاہور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر وہاں خفیہ لیبارٹری تیار کرنا ہوگی۔ اوکے چیف، ہم لاہور چلتے ہیں۔ خلائی چیف نے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اس پر اپنی آنکھوں کی خاص شعائیں ڈالی اور وہ نوٹ 1000 روپے کے نوٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اسٹیشن کے ٹکٹ گھر پر جا کر انہوں نے فرسٹ کلاس کے 2 ٹکٹ خریدے اور ریل گاڑی میں بیٹھ کر لاہور آ گئے۔ لاہور میں سیدھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو میاں بیوی ظاہر کر کے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ راستے میں خلائی چیف نے ہزار روپے کے 50-60 جعلی نوٹ تیار کر لیے تھے۔ 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں آ کر وہ زمین کے سیارے پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر غور کرنے لگے۔ اشکالی نے کہا، چیف، ہمیں سب سے پہلے شہر کے کسی خفیہ غار میں اپنی لیبارٹری کے لیے جگہ تلاش کرنی ہوگی تاکہ ہم وہاں چھپ کر دنیا کو فتح کرنے اور ساری زمین پر قبضہ کرنے کا سامان تیار کر سکیں۔ ٹھیک ہے، چیف نے کہا، چلو شہر کے ویران علاقوں کا دورہ کرتے ہیں جہاں پرانے کھنڈر ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی نہ کوئی پرانا غار ضرور ہوتا ہے۔ خلائی چیف اور اشکالی ہوٹل سے نکلے اور شہر کے ویران علاقوں کی طرف چل پڑے۔ انہیں چلتے پھرتے اور کسی غار کو تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، نہ ہی سانس چڑھتا تھا، بھوک پیاس بھی نہیں لگتی تھی۔ ان کے ارد گرد سارا غیر آباد علاقہ تھا، کھیت بھی نہیں تھے، زمین بنجر تھی، کہیں کہیں بنجر ٹیلے زمین سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ خلائی چیف کہنے لگا، یہاں کسی جگہ کوئی غار ضرور ہوگا، ذرا ٹھہر کر تلاش کرتے ہیں۔ انہیں اندھیرے کا بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ خلائی مخلوق تھے اور ان کے خلائی سیارے کی مخلوق اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی تھی۔ ایسا اتفاق ہوا تھا کہ جس جگہ اشکالی اور خلائی چیف بیٹھے تھے ان سے کچھ دور جو ویران ٹیلا تھا، اس کے اندر غار میں چڑیل بل بطوری اور ہامون جادوگر نے اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ اس وقت چڑیل بل بطوری اور ہامون جادوگر سوچ رہے تھے کہ نستور کا طلسمی لاکٹ کیسے حاصل کیا جائے۔ بل بطوری نے کہا، لمبی ناک والے ہامون، نستور تو پچھلے زمانے میں جا چکا ہے، سلیمانی لاکٹ کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، وہ آئے گا تو ہم کوئی ترکیب نکالیں گے۔ ہامون جادوگر نے روتے ہوئے کہا، ارے بل بطوری ناسا چوڑی، اگر اس دفعہ سلیمانی لاکٹ نہ ملا تو سامری جادوگر میرا گھان بچے کو لہو کر دے گا، وہ ہم دونوں کو پتھر کا الو بنا دے گا۔ یہ سامری میرے پیچھے ایسا پڑا ہے کہ مجھے ایک پل چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، کبھی جوتے مارتا ہے، کبھی لپڑوں سے میری پٹائی کرتا ہے۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، میں تو سلیمانی لاکٹ گم کر کے بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بل بطوری نے چیخ مار کر کہا، ہامون، ہوش کر، ہمت سے کام لے، اس دفعہ نستور آیا تو ہم سلیمانی لاکٹ چرا کر سامری کو دے دیں گے اور کہیں گے کہ اس کی حفاظت تم خود ہی کرو، گم ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہامون جادوگر نے کہا، اری بل بطوری ناسا چوڑی، سامری جادوگروں، جنوں، بھوتوں، بدروحوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے، وہ ہمیں جلا کر بھسم کر دے گا، ہمیں اس کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے۔ بل بطوری نے کہا، ٹھیک ہے، پھر صبر کرو، روتے کیوں ہو، چلو باہر چل کر کھلی ہوا میں سیر کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں شاید نستور عمران کی کوٹھی میں واپس آ گیا ہو۔ چلو۔ ہامون جادوگر اور بل بطوری غار سے باہر آ گئے۔ اس وقت رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ بل بطوری نے کہا، اڑ کر چلتے ہیں۔ ہامون جادوگر بولا، ہاں چلو غائب ہو جاؤ۔ دونوں غائب ہونے کے بعد فضا میں بلند ہوئے اور عمران کی کوٹھی کی طرف پرواز کر گئے۔ خلائی چیف اور اشکالی اس دوران ابھی تک وہیں بیٹھے تھے۔
پھر خلائی چیف اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یوں بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی خفیہ ٹھکانہ تلاش کرنا ہوگا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ اشکالی اٹھ کر خلائی چیف کے ساتھ چلنے لگی۔ خلائی چیف بولا، اس وقت ہمارے پاس بلو اسٹار ہوتا تو وہ ہمیں فوراً بتا دیتا کہ زمین کے اندر کہاں غار ہے، مگر افسوس کہ دوسری چیزوں کے ساتھ وہ بھی ہمارے راکٹ میں ہی تباہ ہو گیا۔ اشکالی نے کہا، چیف ایک لیبارٹری تیار ہو گئی تو نیا بلو اسٹار بنا لیں گے۔ اس طرح باتیں کرتے ہوئے اس ٹیلے کے پاس پہنچ گئے جس کے اندر جادوگر ہامون اور بلبطوری کا غار تھا۔ اگرچہ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، پھر بھی دونوں خلائی انسانوں کو اندھیرے میں ایک ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ اشکالی کی نظر ایک جھاڑی پر پڑی جس کے پیچھے ایک بڑا سا پتھر اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا۔ اس نے خلائی چیف کو وہ پتھر دکھاتے ہوئے کہا، چیف لگتا ہے یہاں کوئی غار ہے۔ دونوں وہاں رک گئے۔ پتھر ٹیلے کی دیوار کے نیچے تھا اور اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا۔ خلائی چیف نے پتھر کو ذرا اور ہٹایا تو سیڑھیاں نظر آ گئیں۔ چیف اور اشکالی سیڑھیاں اتر گئے۔ اترتے ہوئے خلائی چیف نے اندر ہاتھ ڈال کر پتھر کو دوبارہ اپنی جگہ پر کر دیا۔ اصل میں جادوگر ہامون اس پتھر کو اپنی جگہ پر رکھنا بھول گیا تھا۔ وہ غار میں آ گئے۔ غار میں انسانی کھوپڑیاں، 2 الو کے بت، ایک بڑی کڑاہی اور طلسمی جادوگر کا سامان پڑا تھا۔ اشکالی کہنے لگی، چیف اس غار میں کون رہتا ہوگا؟ یہاں عجیب قسم کی چیزیں پڑی ہیں۔ خلائی چیف ایک انسانی کھوپڑی کو اٹھا کر غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، اشکالی یہاں شاید کسی زمانے میں لوگ اپنے مردے دفن کرتے ہوں گے، اب ان کی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ اشکالی غار کا جائزہ لے رہی تھی، کہنے لگی، کافی کشادہ غار ہے چیف، یہ ہماری لیبارٹری کے لیے بڑا ٹھیک رہے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ دونوں غار میں چیزوں کو ایک ایک کر کے غور سے دیکھنے لگے۔ اشکالی نے پتھر کے طوطے کو ہاتھ لگایا تو اسے ہلکا سا کرنٹ پڑا۔ اس نے یہ بات خلائی چیف کو بتائی۔ اسے بھی ہاتھ لگایا تو اسے بھی ہلکا سا کرنٹ پڑا۔ چیف نے کہا، اس میں شاید ایٹمی تابکاری کی لہریں نکل رہی ہیں، مگر ایٹمی تابکاری کی لہریں ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوئیں۔ دوسری طرف سے اشکالی نے سیاہ منکوں کی ایک مالا دیوار سے اتاری تو اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اسے مالا خلائی چیف کو دی، اسے بھی ہلکا سا جھٹکا لگا۔ خلائی چیف نے منکوں کی مالا دیوار پر اسی طرح لٹکا دی اور کہا، میرا خیال ہے کہ دیر تک غار میں رہنے کی وجہ سے ان چیزوں میں کیمیاوی تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ تبدیلیاں ہمارے بدن پر زیادہ اثر کر رہی ہیں۔ انہیں بالکل خبر نہ تھی کہ ایک بڑے خطرناک جادوگر اور خونی چڑیل کا غار ہے اور ان لوگوں نے ان چیزوں پر طلسم کر رکھا ہے۔ ان کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ان چیزوں کو ہاتھ لگاتا تو وہ کرنٹ اور جھٹکا کھا کر وہیں جل کر بھسم ہو جاتا۔ یہ ان دونوں خلائی انسانوں کی خلائی طاقت تھی کہ ان کے جسم پر جادوگر کے طلسم کا بہت ہی معمولی سا اثر ہوا تھا۔ ادھر ہامون جادوگر اور بلبطوری عمران کی کوٹھی میں پہنچ چکے تھے اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نستور، جن، زکوٹا اور عمرو ایار ابھی تک پچھلے زمانے سے واپس نہیں آئے۔ جادوگر ہامون نے کہا، اریو بلبطوری، چلو واپس چلتے ہیں، ہمیں دشمن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ابھی اس نے جملہ پورا ہی کیا تھا کہ وہ چونکا، کہنے لگا، بلبطوری ہمارے غار میں کوئی داخل ہو گیا ہے۔ بلبطوری بولی، ہمارے غار میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہاں جو کوئی داخل ہوگا ہماری جادو کی لہریں اسے مار ڈالیں گی۔ ہامون جادوگر نے کہا، چل کر پتہ کرتے ہیں کون داخل ہوا تھا، ضرور وہاں اس کی لاش پڑی ہوگی۔ دونوں فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگے اور تیزی سے اپنے غار کی طرف اڑنے لگے۔ جب وہ غار کے منہ پر اترے تو خلائی چیف نے محسوس کر لیا کہ کوئی غار میں داخل ہونے والا ہے۔ اس نے اشکالی سے کہا، کوئی غار میں آ رہا ہے، غائب ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ اشکالی اور خلائی چیف نے اپنا اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور غائب ہو گئے۔ وہ کسی جادو یا طلسم سے غائب نہیں ہوئے تھے، بلکہ سائنس کے اصول کے مطابق غائب ہوئے تھے۔ ان کے سیارے کی فضا میں جو کیمیکل زیادہ مقدار میں پائے جاتے تھے، وہی کیمیکلز اشکالی اور خلائی چیف کے جسم کے ایٹموں میں بھی موجود تھے۔ ان کو سیارے کی سائنس کے اصولوں کے مطابق وہ اپنے ہاتھوں کے ایٹموں کو اپنے سینے کے ایٹموں کے ساتھ ملا دیتے تو ان کے بدن کے سارے ایٹم شفاف ہو جاتے، اتنے شفاف کہ وہ کسی کو بھی روشنی کے اور اندھیرے میں نظر نہیں آتے تھے۔ پھر جب وہ اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا دیتے تھے تو دوبارہ نظر آنے لگتے تھے۔ اشکالی اور خلائی چیف کا سیارہ ہمارے نظام شمسی یعنی ہماری گلیکسی سے اربوں نوری سال کے فاصلے پر واقع تھا اور اس کا نام پلوٹونا تھا۔ پلوٹونا سیارے کی مخلوق میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر غائب ہو جاتے تھے۔ جادوگر ہامون اور بلبطوری غائب میں آ گئے۔ جادوگر نے غور سے ایک ایک چیز کو دیکھا اور کہنے لگا، اے بلبطوری، کسی نے ان چیزوں کو چھیڑا ہے۔ بلبطوری نے چیخ کر کہا، اے لمبی ناک والے ہامون، تم کو وہم ہو گیا ہے۔ یہاں کوئی آتا اور ان چیزوں کو ہاتھ لگاتا تو جادو کے اثر سے فوراً جل کر راکھ ہو جاتا۔ دیکھ لو، یہاں کسی کی جلی ہوئی لاش نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے یہاں کوئی نہیں آیا۔ مگر ہامون جادوگر گہری سوچ میں تھا۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ کوئی باہر کا آدمی غار میں آیا ہے اور یہ شخص اب بھی غار میں موجود ہے۔ اسے اشکالی اور خلائی چیف کی خلائی لہریں اپنے طلسمی جسم سے ٹکراتی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بالبطوری کے کان میں سرگوشی کر کے کہا، بالبطوری، کوئی غیبی شخص غار میں اس وقت بھی موجود ہے؟ بلکہ یہ دو غیبی شخص ہیں۔ بالبطوری نے چونک کر غار میں ادھر ادھر دیکھا اور بولی، مجھے تو یہاں کوئی غیبی شخص نظر نہیں آتا۔ ہامون جادوگر نے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بالبطوری اونچا بول کر اس راز کو ظاہر کر دے کہ ہامون جادوگر کو اشکالی اور خلائی چیف کی موجودگی کا احساس ہو چکا ہے۔ مگر اب بالبطوری نے اونچی آواز میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دو انسان ہو، اور میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ تم میرے مقابلے کے جادوگر ہو اور مجھے نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، ورنہ تم اس وقت تک مجھ پر اور بالبطوری پر حملہ کر چکے ہوتے۔ یہ سن کر اشکالی اور خلائی چیف نے اپنے سینے پر سے ہاتھ ہٹا لیے اور ظاہر ہو گئے۔ اپنے سامنے عام لباس والے مرد اور عورت کو دیکھ کر ہامون جادوگر اور بالبطوری چڑیل کو بڑی مایوسی ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ اچانک کوئی لمبے لمبے بالوں اور ڈراؤنی شکل والا جن یا چڑیل سامنے آ جائے گی، مگر یہ تو دونوں عام سی شکل و صورت والا ایک نوجوان اور ایک عورت تھی جنہوں نے عام سا لباس پہن رکھا تھا۔ ہامون جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہامون جادوگر اور بالبطوری کی چڑیل کا غار ہے؟ خلائی چیف اور اشکالی بھی سمجھ گئے تھے کہ ہامون جادوگر اور بالبطوری چڑیل پر ان دونوں کے لباس اور عام شکل و صورت نے کوئی اثر نہیں کیا۔ خلائی چیف نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مسکراتا رہا۔ ہامون جادوگر نے قریب ہو کر پوچھا، یہ تم نے غائب ہونے کا منتر کہاں سے سیکھ لیا؟ ضرور کسی بیوقوف نے تمہیں یہ منتر بتا دیا ہوگا۔ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دو بیوقوف انسانوں کو منتر بتا رہے۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہارا منتر چھین لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جادوگر ہامون نے ایک منتر پڑھ کر اشکالی اور خلائی چیف پر پھونکا۔ اب تم کبھی غائب نہیں ہو سکو گے، میں نے تمہاری طلسمی طاقت چھین لی ہے۔ خلائی چیف نے اپنے سینے پر اور اشکالی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دونوں غائب ہو گئے۔ جادوگر اور چڑیل گھبرا گئے۔ ہامون، یہ تو پھر سے غائب ہو گئے۔ اتنے میں اشکالی اور خلائی چیف پھر سے ظاہر ہو گئے۔ خلائی چیف نے ہنس کر کہا، ہاں ہاں ہاں، جادوگر دوست، تم نے منتر پڑھنے سے پہلے اتنا بھی نہ سوچا کہ اگر تمہارے جادو کا اثر ہم پر ہونا تھا تو جب ہم نے تمہاری چیزوں کو ہاتھ لگایا تھا تو ہم اس وقت جل کر راکھ ہو جاتے۔ ہامون جادوگر نے پوچھا، سچ مچ بتاؤ، تم کس ملک کے جادوگر ہو؟ شکل و صورت سے تو ہمارے دنیا کے آدمی لگتے ہو۔ خلائی چیف نے کہا، ہم نے اگر بتا دیا کہ ہم کس ملک سے آئے ہیں تو تم کبھی یقین نہیں کرو گے۔ اصل میں خلائی چیف نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جادوگر اس کا بہترین ساتھی بن سکتا ہے۔ خلائی چیف کو دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے ایسے ہی ساتھی کی ضرورت تھی۔ اسی وقت سے وہ آہستہ آہستہ اس پر اپنا آپ ظاہر کر رہا تھا۔ بالبطوری نے چیخ مار کر کہا، تو تم کوئی خلائی مخلوق ہو؟ خلائی چیف ہنس کر بولا، ہاں، ہم خلائی مخلوق ہیں اور ہم ایک خلائی سیارے سے آئے ہیں جو تمہاری اس دنیا سے اتنے فاصلے پر ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جادوگر ہامون اور بالبطوری زور سے ہنس پڑے۔ دیکھو اریو بالبطوری، یہ خلائی مخلوق ہے، بھلا خلائی مخلوق ایسی ہوتی ہے؟ بالبطوری نے کہا، یہ دونوں تو مجھے کسی یتیم خانے سے آئے ہوئے لگتے ہیں۔ اشکالی نے خلائی چیف کی طرف دیکھا۔ خلائی چیف نے کہا، ہم نے یہ حلیہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے بنایا ہوا ہے، اصل میں ہماری شکلیں کچھ اور ہیں۔ بالبطوری نے مذاق کرتے ہوئے کہا، تو دکھا دو تمہاری اصلی شکل کیا ہے۔ خلائی چیف نے اشکالی کو اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنے جسموں پر ایک خاص جگہ کو دبایا اور دونوں خلائی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ اب ان کے جسم نیلے تھے، جسم پر چمکیلا لباس تھا جس میں سے خلائی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ ہاتھ پیر نیلے رنگ کے تھے، آنکھیں بھی نیلی تھیں، آنکھوں میں سے نیلی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اشکالی کے سر کے بال بھی نیلے رنگ کے تھے۔ جادوگر ہامون اور بالبطوری انہیں تھوڑا سا حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ ہامون جادوگر نے کہا، تمہاری شکل تو ٹھیک ہے خلائی مخلوق، ایسی ہے، مگر تمہارے اندر خلائی طاقت کون سی ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ خلائی چیف اور اشکالی فوراً انسانوں جیسی شکل میں واپس آ گئے۔ خلائی چیف نے اپنا بازو آگے کرتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پر تمہارے خطرناک سے خطرناک جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ تم میرے بازو پر بے شک گولی مارو، تلوار کا وار کرو، میرے بازو پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جادوگر ہامون کہنے لگا، میں تم پر ایسا منتر پڑھ کر پھونکوں گا کہ ابھی کھڑے کھڑے تمہارے جسم میں آگ لگ جائے گی۔ خلائی چیف نے بازو پیچھے کر لیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تم اپنا جادو کا منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکو۔ ہامون جادوگر نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا تیز اور خطرناک منتر تھا۔ ہامون جادوگر کے پاس اس سے بڑا اور خطرناک کوئی منتر نہیں تھا۔
इस मंत्र को पढ़कर अगर वो किसी को पत्थर पर फूंक मारता तो उसे भी आग लग जाती। इसे मंत्र पढ़कर खलाई चीफ पर फूंका, मगर इस पर कोई भी असर ना हुआ, इसे कोई आग ना लगी। हामून जादूगर ने बिल बतौड़ी की तरफ देखा। बिल बतौड़ी भी अब हैरान हो रही थी। खलाई चीफ ने दूसरी दफा अपना बाजू आगे कर दिया और कहा, अब मेरे बाजू पर तलवार या खंजर का वार करो। जादूगर हामून ने एक ताक में से बड़ा सा खंजर निकाला। खलाई चीफ बोला, हामून, अपनी पूरी ताकत के साथ खंजर का वार करना, मेरा लिहाज मत करना। जादूगर हामून ने पूरी ताकत के साथ खंजर खलाई चीफ के बाजू पर मारा। खंजर टूटकर दो टुकड़े हो गया। खलाई चीफ के बाजू पर एक मामूली सी खराश भी ना आई। हामून जादूगर और बिल बतौड़ी तो हैरान होकर परेशान रह गए। अश्काली ने कहा, यही ताकत मेरे अंदर भी है। जादूगर हामून कहने लगा, तुम्हारे नाम क्या हैं? चीफ ने कहा, मेरी साथी का नाम अश्काली है और तुम मुझे खलाई चीफ या सिर्फ चीफ कहकर बुला सकते हो। तुम लोग इस दुनिया के सैयारे पर कैसे आ गए? बिल बतौड़ी चुड़ैल के इस सवाल पर खलाई चीफ ने कहा, ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। जादूगर हामून ने कहा, मगर तुमने अपने सारे राज तो हमें बता दिए हैं, ये राज क्यों नहीं बताते? तब खलाई चीफ ने अपना असल मकसद बयान करते हुए कहा, इसलिए कि हम तुम दोनों को अपना दोस्त और साथी बनाना चाहते हैं। वो किस लिए? जादूगर हामून ने पूछा। वो इसलिए कि हम इस दुनिया पर इस जमीनी सैयारे को फतह करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं। जादूगर हामून ये सुनकर उछल पड़ा, बोला, यही तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई साथी मिल जाए और हम सारी दुनिया पर कब्जा कर लें और सामरी की जादू नगरी को भी फतह कर लें और मैं सामरी को कैद करके इसके तख्त पर बैठ जाऊं। फिर वो खलाई चीफ के करीब होकर बोला, चीफ, क्या मैं सामरी को कैद करके इसकी जादू नगरी का बादशाह बन जाऊंगा? क्यों नहीं? खलाई चीफ बोला, इस जमीनी सैयारे पर अपना कब्जा जमाने के बाद हम तुम्हारे सामरी जादूगर की दुनिया को भी फतह कर लेंगे और तुम दोनों को इसके तख्त पर बादशाह और मलका बनाकर बिठा देंगे। बिल बतौड़ी खुशी से चीख कर बोली, हामून, मैं मलका बन जाऊंगी और मैं सामरी के तख्त पर बैठूंगा। हामून जादूगर ने खलाई चीफ का बाजू पकड़कर कहा। खलाई चीफ ने जादूगर हामून और बिल बतौड़ी को यकीन दिलाते हुए कहा, तुमने हमारी खलाई ताकत भी देख ली है, हमने भी तुम्हारी तिलिस्मी ताकत देख ली है। हमारी दोनों ताकतें मिलकर काम करना शुरू कर दें तो हम इस दुनिया पर बड़ी आसानी से कब्जा कर सकते हैं। सारी दुनिया के खजाने हमारे होंगे, सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। हा 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 हा। दोनों खुशी से निहाल हो रहे थे। जादूगर हामून और चुड़ैल बिल बतौड़ी बहुत खुश थे। वो सामरी की जादू नगरी के बादशाह बनकर सामरी के तख्त पर बैठेंगे, ये सोच सोच कर उन्हें खुशी हो रही थी। जादूगर हामून ने कहा, लेकिन यहाँ हमारे कुछ दुश्मन भी हैं, वो हमारे रास्ते में जरूर रुकावट डालेंगे। एक तो नस्तूर जिन है, दूसरा जकूटा जिन है और तीसरा उमरो अय्यार है। इनके पास भी जिन्नाती ताकत है। नस्तूर के पास सुलेमानी लॉकेट है जिसकी मदद से वो गायब हो सकता है, हवा में उड़ सकता है। इस पर किसी तीर तलवार और पिस्तौल की गोली भी असर नहीं करती। खलाई चीफ ने पूछा, ये लोग कहाँ रहते हैं? बिल बतौड़ी बोली, ये लोग अभी इस शहर में नहीं हैं, ये 3000 साल पुराने जमाने में गए हुए हैं, मगर वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। वो हमारे दुश्मन हैं और इस दुनिया पर नेकी, सच्चाई और इंसाफ कायम रखना चाहते हैं। खलाई चीफ कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, हम इन्हें बड़ी जल्दी शिकस्त दे देंगे। हम नस्तूर से इसका लॉकेट, इसकी ताकत छीन लेंगे। हम जकूटा जिन को भी अपनी खलाई साइंस की मदद से काबू कर लेंगे और उम्रो अय्यार को भी खत्म कर देंगे। जादूगर हामून और बिल बतौड़ी खुशी से उछल पड़े। हामून बोला, यही तो हम भी चाहते हैं। नस्तूर, जकूटा और उम्रो अय्यार ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इनकी वजह से सामरी हमेशा मेरी पिटाई करता है। इनकी वजह से सामरी ने मुझे जिलावतन कर दिया हुआ है। अश्काली ने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र क्यों करते हो, हम अब तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जादूगर हामून ने कहा, खलाई चीफ साहब, मेरा ख्याल है हमें दुनिया पर कब्जा करने का काम शुरू कर देना चाहिए। खलाई चीफ बोला, हमने सारा प्रोग्राम तय कर रखा है, इस प्रोग्राम पर मंसूबे के मुताबिक अमल करेंगे। अभी हम तुम्हारे इस गार को अपनी खलाई लेबॉर्ट्री बनाएंगे और यहाँ ऐसे खलाई हथियार बनाएंगे जिनकी मदद से हम दुनिया की मखलूक को एक एक करके ख़त्म करना शुरू कर देंगे। जादूगर हामून ने कहा, मेरा गार हाजिर है जनाब आली। अश्काली और खलाई चीफ ने गार का जायजा लिया, फिर अश्काली की तरफ देखकर कहा, हमें सबसे पहले शहर के सबसे बड़े बैंक पर हमला करके वहाँ जितना सोना चांदी है वो अपने कब्जे में करना होगा। हमें करेंसी नोटों की जरूरत नहीं है, हम इस मुल्क का सारा सोना अपने कब्जे में करेंगे। जादूगर हामून बोला, बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है शहर का सबसे बड़ा बैंक किस जगह पर है। खलाई चीफ ने कहा, ठीक है, हम कल सुबह बैंक पर डाका मारने जाएंगे, अभी तुम लोग आराम करो। उधर जादूगर हामून और बिल बतौड़ी खलाई चीफ और अश्काली के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने का नापाक और शैतानी मंसूबा बना रहे थे।
اور دوسری طرف 3000 سال پرانے زمانے میں نستور، زکوٹا، عمرو ایار اور کامئی ناگن ایک قافلے کے ساتھ بابل شہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ انہیں کسی ایسے طلسم کی تلاش تھی جو انہیں 3000 سال پرانے زمانے سے نکال کر واپس 1994 کے لاہور شہر میں پہنچا دے۔ قافلہ 4 دن تک صحرا میں سفر کرتا آخر بابل شہر میں پہنچ گیا۔ اس شہر پر بادشاہ حمورابی کی حکومت تھی۔ لوگ بت پرست تھے۔ یہ اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے کا تاریک زمانہ تھا۔ قافلہ دن کے وقت بابل شہر کی ایک سرائے میں پہنچا۔ زکوٹا، نستور، عمرو ایار اور کامئی ناگن وہیں سرائے کی ایک کوٹری میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ بابل میں کون سا ایسا زبردست جادوگر ہو سکتا ہے جو انہیں 3000 سال آگے کے ماڈرن زمانے میں پہنچا دے۔ انہوں نے شہر میں جادوگروں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی۔ انہیں پتا چلا کہ جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، ان مندروں کے جو پجاری یا پروہت ہوتے ہیں وہ طلسم اور جادوگر جانتے ہیں۔ نستور کہنے لگا، میں شہر کے سب سے بڑے مندر میں جا کر کسی جادوگر کا پتہ کرتا ہوں۔ عمرو بولا، الٹا وہ جادوگر تم پر طلسم کر کے تمہیں اپنی قید میں نہ ڈال دے۔ کامئی نے کہا، ہاں نستور بھائی، یہ خطرہ موجود ہے۔ زکوٹا کہنے لگا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، جادوگر کا پتہ میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ بس اب کوئی آگے سے نہ بولے، میں رات ہوتے ہی شہر کے بڑے مندر کی طرف نکل جاؤں گا۔ سب زکوٹا کے آگے چپ ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو زکوٹا غائب ہو کر بابل شہر کے سب سے بڑے مندر میں آ گیا۔ یہاں ایک بھینسے کے بت کی پوجا ہوتی تھی۔ زکوٹا غیبی حالت میں مندر میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ وہاں کئی پجاری پھر رہے تھے۔ زکوٹا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سب سے بڑا جادوگر پجاری یا پروہت کون ہے۔ وہ مندر کے آگے پیچھے آ گیا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ وہ مندر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا آگے کی طرف پڑا تو اس کا سر درخت پر لٹکی ہوئی کسی چیز سے ٹکرایا۔ زکوٹا نے اوپر منہ اٹھا کر دیکھا کہ ایک انسانی لاش کا پنجر درخت کی شاخ سے لٹک رہا ہے۔ یہ پنجر اس سے ٹکرا گیا تھا۔ زکوٹا سے ٹکراتے ہی انسانی پنجر میں جیسے جان پڑ گئی۔ پنجر درخت سے ٹوٹ کر زکوٹا کے اوپر گرا اور اس نے اپنے بازوؤں کی ہڈیوں سے زکوٹا کی گردن کو دبوچ لیا۔ زکوٹا نے زے بی نوف کا نعرہ لگانا چاہا مگر اس کی آواز بند ہو گئی، پھر اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ انسانی لاش کے پنجر نے بے ہوش زکوٹا کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا مندر کی دیوار کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔